إن الحمد لله أحمده وأستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجر والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، ہم سب کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر و گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسا خوبصورت مذہب عطا فرمایا، جس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور اس میں اپنے ماننے والوں کو کسی کا اللہ تعالیٰ نے محتاج نہ رکھا. الحمدللہ پوری کائنات میں سب سے کامل اور مکمل مذہب اگر کوئی ہے تو الحمدللہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے. مسلمان دنیا میں وہ خوبصورت قوم ہے جس قوم کو کسی اور قوم سے، کسی اور مذہب سے زندگی گزارنے کے لیے کسی عمل کی زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اوروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کی خوبصورت ترین راہ ہے. ہمیں کسی اور سے زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے طریقے سیکھنے کی اور ان کے گندے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بات ساری دنیا سے کہیں گے کہ آپ آئیں ہمارے پاس زکوٰۃ لے کر جائیں، آپ کو ہم بتائیں گے زندگی کیسے گزارنا چاہیے، آپ کو ہم بتائیں گے جوانیاں کیسی ہونا چاہیے، آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک انسان کے دن اور رات کیسے ہوں، ظاہر اور باطن کیسا ہو. الحمدللہ ایک کامل دین اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا، ایک مکمل دین ہم سب کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور دنیا کے حالات چاہے جتنے ہی زیادہ سنگین ہو جائیں اور دنیا چاہے جتنی ہی آگے چلی جائے، 1450 سال آگے تو جا ہی چکی ہے. زمانے کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1450 سال پہلے دنیا میں تھے، تو تقریباً 1450 سال آگے جا ہی چکی ہے زمانے کے اعتبار سے. چاہے جتنی ترقیاں دنیا کر لے، بہرحال ان سارے حالات میں اور ان سارے ماحول میں نجات اور کامیابی کا اگر کوئی راستہ ہے تو دین اسلام ہے. انسان چاہے جتنا ہی زیادہ مشکلوں میں پھنس جائے، چاہے جتنے سخت حالات کا شکار ہو جائے، اس انسان کو یہ بات اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ میرے سارے مسائل کا حل اسلام ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے. میں دین پر آؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے میرے کام بنا کے دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے مثال زندگی عطا فرمائی ہے کہ 23 سال کی خوبصورت زندگی. غور کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا کمال والی زندگی ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 23 سال سی مختصر سی زندگی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری. امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، سڑک پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چپراسی ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے لیے رہبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سال کی زندگی اور آپ کی خوبصورت تعلیمات اس کو زندگی گزارنے کی راہ بتائیں گی کہ تم ایک ملک کے وزیر اعظم ہو. اللہ کا فضل ہے، اسلام اس کا دین بھی بتائے گا تمہاری کیا ذمہ داری. ایک تاجر ہو تو اسلام اس کا دین بتائے گا تمہاری کیا ذمہ داری. ایک باپ کی ذمہ داری بتانے والا اسلام ہے.
اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتانے والا اسلام ہے، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا، پڑوسی کو پڑوسی کا، ایک انسان کو انسان کا، بلکہ جانوروں تک کا حق بتانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو دین اسلام ہے، جس نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔ تو بڑی کامل اور مکمل زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دنیا کا ہر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اور وہ کہیں کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ تو حالات چاہے جتنے سنگین ہو جائیں، مسئلوں کا حل تو بہرحال اللہ کا دین ہے، بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، آپ کی پاکیزہ شریعت ہے۔ دنیا میں بہت سخت حالات اس سے پہلے بھی گزرے، آج واقعی ہم بڑے حالات کا شکار ہیں، آج واقعی امت بڑی مشکلوں کا شکار ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹف حالات پہلے بھی گزر چکے، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت دنیا سے رخصت ہوئے، وہ دن اس دنیا کے لیے قیامت کا منظر رکھتا تھا کہ ایسا سخت حال آیا ساری دنیا پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے، اور کیا کچھ مشکلیں نظروں کے سامنے آ گئیں، لیکن کشتی کیسے ساحل کو لگی تو ہم دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا کیا صحابہ نے، اور کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس امت کی کشتی کو ساحل پر جو لگایا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات نے لگائے۔ آج 29 سفر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے ارادے کر لی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پر ایک سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور استغفار کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس صورت اتری نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا اشارہ تھا کہ حضرت اب آپ کے ہمارے پاس آنے کے وقت قریب آ رہے ہیں، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت قریب آ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے اترنے کے بعد اکثر آپ کی زبان پر استغفار ہوا کرتا تھا، اکثر آپ کی زبان پر استغفار اور اللہ کی تسبیح پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ زیادہ استغفار کرنا شروع کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے کئی آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ حضرت اب دنیا سے جانے والے، آپ کے افعال سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ حضرت اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حج کا موقع تھا، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ہم کبھی دوبارہ یہاں پر اکٹھا ہو سکیں گے۔ آپ نے کہا کہ میرے جانے کی گھڑی قریب آ گئی، میرے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گئے۔ حج میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اپنی طرف سے فرمائی، لیکن آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، 63 کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، برچہ آپ کے ہاتھ میں تو آپ ذبح کر رہے تھے، اور اس بوڑھے آسمان نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو جانور بچنے کی بڑی کوششیں کرتا ہے، اس آسمان میں پہلی مرتبہ دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو قربان کرنا شروع کیا، ایک کو ذبح کیا، دوسرے کو ذبح کیا۔ جب اونٹوں کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بے قرار ہو گئے، ہر اونٹ چاہتا تھا کہ پہلے میں ذبح ہو جاؤں، پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جانا بھی بڑی سعادت ہے، ہم قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی جس پر جانور قربان ہوتے تھے، جس کے ہاتھ سے جانور ذبح ہونا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ نے 63 کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا، اس کے بعد برچہ پھینک دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ 100 میں جو باقی بچے ہیں ان سب کو تم ذبح کرو۔ تو یہ 63 ذبح کر کے ایک خوبصورت اشارہ دے دیا کہ میری زندگی کی عمر وہ 63 سال کی ہوگی، اور وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ حج کے بعد اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، تو آپ کئی مرتبہ احد میں گئے اور جا کر احد کے شہیدوں کے لیے دعا بھی فرمائی، اور جنت البقیع گئے۔ 29 سفر کی تاریخ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آج کا ہی دن تھا، آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے کر گئے اور وہاں بہت دیر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں بھی عنقریب تمہارے ساتھ شامل ہونے والا ہوں۔ تو اشارے ظاہر ہو رہے تھے کہ حضرت کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ جنت البقیع گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک دم سر کا درد شروع ہوا اور ایک تیز بخار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوا۔ بخار اتنا سخت تھا، صحابہ کہتے ہیں آپ کے سر پر پٹی بندھی تھی، ہم پٹی پر ہاتھ رکھتے تو بخار اوپر سے محسوس ہوتا تھا۔ اس سخت تکلیف کی حالت میں اللہ کی رسول مستقل آتے رہے، صحابہ سے بات چیت کرتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ زندگی سے کچھ 4-5 دن رہ گئے تھے۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ منصرات کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد گھر تشریف لے کر آئے تو بخار اور تیز ہو گیا، سر کا درد اور تیز ہو گیا، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے پوچھا کہ عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو کہا گیا حضرت سارے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب مدینہ کی کیفیت تھی، بڑے عجیب صحابہ کی کیفیتیں تھی کہ حضرت سارے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کرواؤ، تو غسل آپ کو کروایا گیا۔ تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ نے چاہا کہ اٹھوں اور جا کر نماز پڑھاؤ، پھر ایک دم غشی طاری ہوئی، حضرت وہیں پر بیٹھ گئے، پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پہلا سوال کیا کہ بھائی نماز ہو گئی؟ تو کہا جی نماز تو ابھی نہیں ہوئی ہے، سارے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے پھر غسل کرواؤ، غسل کروایا، اٹھنے لگے، بے ہوشی طاری ہوئی، پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر وہی سوال تھا، پھر غسل کروایا، پھر اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہ پہلی نماز تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد کوئی نماز اللہ کی رسول نہ پڑھا سکے، بلکہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور بڑے عجیب وقت گزر رہے تھے اور بڑی عجیب و کیفیتیں گزر رہی تھی۔ ایک دن بدھ کا دن تھا، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ محسوس ہوا، تو آپ نے کہا مجھ پر 7 کنووں کے پانی ڈالے جائیں، تو آپ کو 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالے گئے، آپ کو تھوڑا ٹھیک محسوس ہوا، آپ نے کہا مجھے مسجد لے کر چلو۔ 2 صحابہ کے سہارے سے اللہ کے رسول مسجد آئے، مسجد کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور بیٹھ کر بڑی عجیب باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ ایک اشارہ دے رہے تھے کہ میرے جانے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں ایک بڑی مدت میں تم میں رہا ہوں، اس پوری مدت میں نے کسی کو مارا ہو تو آج میں قصاص کے لیے تیار ہوں، آ کر اپنا بدلہ لے لو۔ کسی کے ذمہ کسی کا پیسہ مجھ پر باقی ہو، آج میں حاضر ہوں، مجھ سے پیسے واپس لے لے۔ میں اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کی تو سن کر ان کی نہ ہچکیاں بن گئی اور آنسو صحابہ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ کیا باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کیا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ظلم ہو سکتا تھا؟ کیا ہمارے آقا کبھی کسی کا مال دبا سکتے تھے؟ کیا ہمارے آقا کبھی کسی کو ناحق مار سکتے تھے؟ اور وہ انسان اور وہ عظیم شخصیت جس نے مرنے والوں کو دعا دی، جس نے چچا کے قتل کرنے والے کی ہدایت کی دعائیں کی، اور جس نے احد کے میدان میں کیا کچھ ہوا، اللہ کے رسول دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئے، کئی صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے قریب آ گئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے، تیروں کی بوچھار جب ہوئی تو انہوں نے اپنے سینے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ایک کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے حضرت کے چہرے پر ایک تلوار ماری تو خود کی کڑیاں حضرت کے چہرے میں گھس گئی، دوسری تلوار کانے پر ماری، صحابہ نے اس مارنے والے کو پیچھے دھکیلا اور اس موقع پر ایک کافر تیر کا نشانہ لگا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی رسول تھے قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بدبخت میرے نبی کا نشانہ لگا رہا ہے، وہ فوراً بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے، اس نے تیر چھوڑا، وہ سنسناتا تیر کی حضرت قتادہ کی آنکھ میں داخل ہو گیا، وہ حضرت کی طرف جب پلٹے ایک آنکھ میں تیر گھسا ہوا،
خون نکل رہا ہے، دوسری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب تیر کو کھینچا، آنکھ کیما بن کے باہر لٹک پڑی، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ قتادہ تم صبر کر لو گے کہ اللہ اس کا انعام تمہیں جنت میں دے گا، یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس چاہیے؟ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے دونوں ہی چاہیے، میری آنکھ بھی واپس چاہیے، جنت میں اس کا انعام بھی چاہیے۔ آپ نے آنکھ کا خیمہ لے کے آنکھ کے کٹورے میں رکھ کے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ تو قتادہ کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ اللہ نے فوراً ٹھیک کر دیا۔ ایک کافر تھا عتبہ ابن ابی وقاص، اس بدبخت نے ایک پتھر پھینکا حضرت کی طرف، جس کو صحابہ روک نہ سکے، وہ سیدھا پتھر آ کے حضرت کے مبارک چہرے پر لگا، آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا، نچلا رباعی دانت شہید ہوا، اور آپ جھٹکے سے پیچھے گڑھے میں گرے۔ کیا عجیب منظر تھا کہ چہرے میں خود کی کڑیاں گھسی، خون نکل رہے، دانت ٹوٹے، خون نکل رہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ اکٹھا ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ حضرت کہیں دنیا سے تو نہیں چلے گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اس موقع پر حضرت کو جب ہوش آیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ ان کافروں کے لیے بد دعا فرما دیں کہ اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی کے پاکیزہ اخلاق پر۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تو صحابہ کو لگا کہ شاید بد دعا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے، تیر چلانے والوں کو دعا دے گئے، تلوار مارنے والوں کو دعا دے گئے۔ سچی بتاؤ اس موقع پر بد دعا کرتے تو کیا خالد سیف اللہ بنتے؟ کیا حضرت ابو سفیان کو اسلام ملتا؟ کیا وحشی کو اسلام ملتا؟ کیا ہندا کو اسلام ملتا؟ کیا صفوان بن امیہ کو اسلام ملتا؟ کیا ابو جہل کے بیٹے اکرامہ کلمہ پڑھتے؟ ان سب کا اسلام ہمارے نبی کی اخلاق والی دعا کے پیچھے تھا کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ جو نبی تلوار مارنے والوں کے لیے ایسی دعا کریں، کیا وہ نبی کبھی کسی پر ظلم کر سکتے تھے؟ کیا وہ نبی کسی کے پیسے کبھی دبا سکتے تھے؟ تو صحابہ تو بڑے حیران تھے کہ اللہ کی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو مار کے برابر سرابر کر لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ ہو آج آ کر مطالبے کر لو۔ میں ان برائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتا، میں اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتا۔ صحابہ تو بڑے حیران تھے، پورے مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی رسول ممبر سے اتر گئے، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر اللہ کی رسول ممبر پر چڑھے اور یہی اپنی بات دوبارہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میرے 3 روپے آپ کے ذمہ باقی ہیں۔ تو آپ نے حضرت فضل ابن عباس سے فرمایا کہ بھائی ان کو یہ پیسے دے دو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ حضرت ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو آج آپ مجھے قصاص کی دیجئے، ہم قربان جائیں۔ صحابہ کی تو آنکھیں پھٹ گئی ہیں، بندہ کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی رسول پر چھڑی اٹھائے گا تو اللہ کی رسول ہم قربان جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چھڑی اٹھاؤ، تم بھی مجھے مار کے برابر سرابر کر لو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت آپ کے کاندھے پر چادر ہے اور جس وقت آپ نے میرے پیٹھ پر مارا تھا اس وقت میرے کاندھے پر اور پیٹھ پر چادر نہیں تھی، آپ چادر ہٹائیے اس کے بعد میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ کی حیرانی اور بڑھ گئی، انہوں نے اللہ کے رسول نے چادر کاندھے سے اتار دی، وہ پیچھے سے آئے، چڑی ہاتھ میں تھی، چڑی کو تو پھینکا اور پیچھے سے آ کے حضرت سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی میری کوئی چاہت نہیں، بس چاہت یہ تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے۔ آج امت ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہم اپنی زندگیوں کے جائزے لیں۔ ایک 3 روپیہ باقی اللہ کی رسول فرمانا اگر ہے تو آج آ کر لے لو، میں اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ہائے رے ہائے، کتنی مسلمان بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ کر کر کے بوڑھی ہو کے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئی۔ ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا، کتنی بہنیں حصے کا مطالبہ کر کر پریشان ہو کر وہ کورٹ چلی جاتی ہیں کہ کوئی ہمارا انتظام کر دے، وہ اوروں کے پاس جا کر کہتے جی کچھ بات کر کے ہمارا انتظام کر دیں، لیکن بھائی حق ادا کرنے تیار نہیں ہوتا۔ کسی غریب کے پیسے دبائے ہیں، اب دینے کو آدمی تیار نہیں ہے، کہتا کتنی طاقت ہے، جا نکالنا ہو تو نکال کے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، آج اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ بڑا طاقتور بنے گا، اس کے ساتھ اللہ ہوگا اور اللہ اپنے قدرت سے نکال کے دکھائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی زندگی دیکھیں، ہمارے نبی کی احتیاط دیکھیں،
تو آپ نے ان کو 3 روپیہ بھی ادا کر دیا، اور آپ نے ایک چھڑی ماری تھی تو قصاص کے لیے حضرت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، 17 نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ زندگی کی آخری رات تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تیل خرید کر اس سے گھر میں چراغ روشن کیا جا سکے۔ جو دن ہمارے نبی کی زندگی کا، جو رات ہمارے نبی کی زندگی کی آخری رات تھی، اس رات میں آقا کے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ ایک چراغ روشن کیا جا سکے۔ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول میں گھر میں چراغ روشن کیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا، آخری دن آیا، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اس طرف آپ کا گھر تھا۔ آپ نے گھر کا دروازے کا پردہ ہٹایا اور آپ نے اپنی امت کو ایک آخری نظر دیکھا، ایک آخری نظر دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرایا۔ یہ آخری نظر تھی جو صحابہ نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنخیوں سے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں، اور یہ کہ صبح صبح آپ کو لگ گیا کہ آج جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا، ملاقات کی رخصت کر دیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، بلا کے کہا کہ بیٹی قریب آؤ، تو قریب آئیں، اور قریب آئیں، اتنی قریب کہ اپنے کان اپنے ابا جی کے ہونٹ پر رکھے۔ آپ نے ان کے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ، آج میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، فاطمہ آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطر رونے لگ گئیں۔ آپ نے کہا میری بیٹی ایک بات اور تو سن لو، واپس قریب کر کے کہا کہ دیکھ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے پہلے میرے پاس تو ہی آئے گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین سے ملاقات کی، چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا، دونوں کی پیشانی کو چوما۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آگے کے کچھ حادثات دکھائے گئے تھے کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ آپ کی امت کیا کرنے والی ہے۔ حسن کو زہر دے کے مارا جائے گا، اور حسین کے گلے کو کاٹ کر اس کے سر کو نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں کو رخصت کیا، اپنے داماد حضرت علی سے بھی ملاقات کی، رخصت فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن حضرت کو دیکھنے کے لیے ہے، ان کے جیب میں مسواک تھا، تو اللہ کے رسول مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ حضرت مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ مسواک ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے اخیر عمل ہے، سب سے اخیر عمل ہے، اور درد کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو آج مسواک سے محروم ہو کر زندگی گزارتا ہے، آج مسواک کا اہتمام نہیں کرتا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نشہ آور چیزیں کھانے اور پینے میں 70 بڑے بڑے نقصانات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا، اور مسواک کرنے میں 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اخیر ترین عمل، آپ نے مسواک کا اہتمام کیا، آپ نے مسواک فرمائی۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہا یا رسول اللہ جبرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، انہوں نے آ کر سلام کیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میں آج اکیلا نہیں ہوں، بلکہ آج موت کا فرشتہ اسرائیل بھی میرے ساتھ میں آیا ہے، باہر کھڑا ہے، آپ اجازت دیں تو وہ بھی اندر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، وہ سلام کر کے اندر آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ نے کہا تو دیکھو میرے محبوب کے در پر جا رہے ہو، تم میرے حبیب کے در پر جا رہے ہو، تو دیکھو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، پوچھ کے جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ کہ حضرت اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں لے آنا، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آنا، حضرت آپ کیا فرما چاہیں؟ تو آپ نے کہا اگر ہاں کہوں تو کیا مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی حضرت یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سامنے جبرائیل کھڑے تھے، آنکھوں میں مشورہ ہوا کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آج تھوڑے غمگین ہیں کہ وہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے کہ جبرائیل اللہ کے پاس سے قرآن لے کر ہمارے آقا پر اترتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آج اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔
تو آپ فوراً یہ کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے ہم تو چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم قربان جاؤ اس نبی کے درد پر، ہم قربان جاؤ اپنے نبی کے غم اور اپنے امت کی محبت اور فکر پر۔ آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل ہاں نہیں تو بعد میں کرنا ہے، پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہاں کہہ سکتے تھے حسن و حسین کے ساتھ کیا کرے گا، میرے خاندان والوں کے ساتھ کیا کرے گا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، ہائے رے ہائے۔ کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج درد کی بات ہے، آج درد کی بات ہے، اس امت نے نبی کے دین کے ساتھ کیا کیا، امت نے نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا۔ ایسی وفاؤں والا نبی، ایسی محبت کرنے والے نبی، کیا وفا کا بدلہ وفا جفا ہوا کرتا ہے؟ وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں۔ ایک کتے کو ہم ایک بوٹی کھلا دیں وہ ساری زندگی ہم پہ قربان کرنے تیار ہوتا ہے۔ جس نبی کے احسانات تلے ہم دبے ہیں، پیارے بھائیوں جن کی وفائیں اتنی ہمارے ساتھ میں، آج بتاؤ تو صحیح امت ان کی زندگی کے ساتھ کیا کرے؟ مسلمان کے گھر سے ناچ گانے کی آواز ہے، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمان نوجوان نشے والوں کے عاشق بن جائے، یہ کون سی وفا ہے؟ مسلمان بچیاں بے پردہ ہو کے بازاروں کی زینت بن جائیں، جن کو نبی کی برکت سے عزت ملی، جن مسلمان بچیوں کو نبی کی برکت سے ایک مقام ملا اور سوسائٹی میں ایک حیثیت ان کو حاصل ہوئی، وہ بچیاں آج بے پردوں کے بازاروں کی زینت بن جائیں، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں سے ناچ گانے کی آوازیں آئیں، مسلمان اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائے، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ مسلمان کے موبائل میں ننگی فلمیں چلیں، کیا یہی نبی سے وفا ہے؟ ہائے رے ہائے، مسلمان کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلک رہے ہوں، مسلمان نشاور گولیوں کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہو، مسلمان نشاور گولیوں کا عادی بن کے بیٹھا ہو، مسلمان گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دے، مسلمان بیوی پر ظلم کرے، مسلمان نشے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائے۔ پیارے بھائیوں یہ نبی سے وفا نہیں ہے، یہ نبی سے جفا ہے، یہ نبی سے جفا ہے۔ نبی سے وفا تو یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے، ہم اپنے آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے، ہم اپنے آقا کی طرح اچھے انسان بن کر، اخلاق والے بن کر اللہ کی عبادت بھی کرتے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹے اور جواب لے کر آئے۔ قاضی حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میں چلنے کو تیار ہوں، اب آخری وقت ہے۔ اور اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دیجئے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ آخری جملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کو پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز 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 نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو باتوں کی وصیت کرتے کرتے دنیا سے اللہ کے رسول رخصت ہوئے۔ صبح صبح آپ کی طبیعت جب ٹھیک تھی، سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع تھے اور بڑی گھبرائی ہوئی کیفیت سارے صحابہ کی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تھوڑا صبح افاقہ جب محسوس ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سنایا کہ اللہ کے رسول بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، تو صحابہ اپنے اپنے کام میں وہ اپنے گھروں میں منتشر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے رسول سے صبح صبح ملاقات کی تھی اور ملاقات کر کے کہا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے، آج آپ کی طبیعت بہت ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ حضرت میری جو دوسری بیوی ہیں وہ فلاں جگہ پر رہتی ہیں، آج میرا ادھر کا ہی نمبر ہے، اگر آپ اجازت دے تو اپنے گھر کی خیر خبر لے کر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وہ تو رخصت ہوئے اور اچانک حضرت کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو ہی حضرت کا انتقال ہوا، ایک غم کا پہاڑ سارے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، اور جیسے یہ خبر مدینہ میں عام ہوئی، صحابہ تو مبہوت ہو گئے، صحابہ کی تو آنکھیں پھٹ گئی، یہ بے قرار ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا صدمہ اور اتنی بڑی مصیبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد آئے، مسجد میں صحابہ کی جمعیت اکٹھا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول تو اللہ سے کلام کرنے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو آواز بند ہو گئی درد کی وجہ سے، ایک جگہ ٹھیک لگا کے بیٹھ گئے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ غم کی شدت سے زبان نہ چلتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ہمارے نبی کے مؤذن، صبح حضرت کا وصال ہوا، ہوتے ہوتے ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت بلال سے کہا گیا بلال اذان دو، وہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس جملے پر پہنچے تو رو رو کر آواز بند ہو گئی۔ کہا کہ جب اذان دیتا تھا اپنے نبی کو اپنے سامنے پتا تھا، آج کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت کو اپنے سامنے موجود نہیں پتا، لہذا قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، کبھی اذان نہ دوں گا۔ اور مدینہ میں رہنا مشکل ہوا، حضرت کی جگہ کو خالی دینا مشکل ہوا، کہا کہ اب ساری زندگی جہاد میں گزاروں گا۔ اللہ کی راہ میں نکل گئے، دمشق کا سفر تھا، 1,00,000 صحابہ اللہ کی راہ کے جہاد میں تھے۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال قریب گزر گئے، حضرت بلال مدینہ نہیں ہے۔ اللہ کی رسول کی خواب میں زیارت کی، اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، مجھ سے ملنے کبھی مدینہ نہیں ہوتا۔ اتنا خواب دیکھا آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گئے، اور عشق و محبت کی وہ کیفیت تھی کہ بھول ہی گئے کہ حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور سفر کرنا شروع کیا، دن رات چل 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 چل، مدینہ کی بستی نظر آئی۔ جب مدینہ کی بستی نظر آئی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ہم جیسے چھوٹے عاشق بھی اگر مدینہ پہنچ جائیں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، بھائی مدینے کا سفر ہے، مدینے کے مینار نظر آنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار کر لوگ روتے ہیں، میرے نبی کا شہر نظر آ گیا، میرے نبی کی مسجد نظر آ گئی، آج نبی کا ایک بہت بڑا عاشق مدینہ آیا ہے۔ مدینہ کی بستی نظروں کے سامنے آئی، حضرت بلال نے چیخنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کدھر ہیں؟ جب مسجد نبی پہنچے قبر اطہر کو دیکھا تو خیال آیا کہ حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں، رو رو کر برا حال ہوا۔ مسلمان جمع ہو گئے کہ حضرت بلال کو بڑے دنوں کے بعد دیکھا تھا، اچھا بڑا زمانہ گزر گیا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان نہ سنی تھی، تو اب حضرت بلال کی اذان سننے کو جی چاہتا تھا، تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے کہا یار تم دونوں سے ذرا کہو کہ اذان دیں، تو دونوں بچے آ گئے، آ کے کہا کہ چچا آپ ہمارے نانا کے واسطے اذان دیتے تھے، آج ایک مرتبہ ہمارے واسطے اذان دیتی۔ کہا کہ بچوں میں نے تو قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں، لیکن میں کفارہ ادا کر دوں گا، قسم توڑتا ہوں، میں تمہارے لیے اذان دیتا ہوں۔ اذان دینا شروع کی، مدینہ میں اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان سن کے کوہرام مچ گئی، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی کہ حضرت بلال کا حال ہوا تھا اللہ کے رسول کے وصال پر۔ ایک صحابی رسول مدینہ کے باہر نکلے، دیکھا کہ کوئی صحابی اپنے کھیت میں پھوڑا لے کے کام کر رہا ہے، تو دیکھ کر لگا کہ شاید انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو گیا۔ کہا کہ او فلانے تمہیں نہیں پتا شہر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں پتا۔ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، اتنا سننا تو ہاتھ میں کودال کر چھوڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا کہ میرے اللہ میری آنکھ تھی کہ تیرے حبیب کی زیارت کرتا، میرے کان تھے کہ تیرے حبیب کی بات کو سنتا، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں ہے مجھے ایسی آنکھ کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کان کی سماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری آنکھ کی روشنی بھی لے لے کان کی سماعت بھی لے لے۔ دعا دل سے تھی، اللہ نے آنکھ کی روشنی بھی لی، کان کی سماعت بھی اللہ پاک نے لے لی۔ تو بڑا عجیب حال تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو رو رو کر برا حال تھا کہ او جبرائیل اب تمہیں سنائے کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اے جبرائیل آج کا دن بڑا غم والا ہے، آج ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ایک بڑا عجیب شعر کہا تھا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی المصائب لو انها صبت علی الایام لسرن لیالیا۔ کہا کہ جس نے میرے ابا کی قبر اطہر کی خوشبو کو سونگ لیا وہ ساری زندگی خوشبو کے سونگنے سے مستغنی ہو گیا، اور کہا کہ مجھ پر میرے ابا کے انتقال کی وجہ سے وہ مصیبت آئی وہ ایسی سخت تھی کہ اگر اس مصیبت کو دن پر ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات سے تبدیل ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ کی ہر شے روشن ہو، اور جس دن حضرت کا وصال ہوا مدینہ کی ہر شے تاریخ ہو گئی۔
بڑا عجیب مسلمانوں کا حال تھا. ازواج مطہرات کمرے میں جمع تھی, رو رو کر سب کا برا حال تھا کہ ہمارے نبی آج دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو تھوڑا دور پر گئے ہوئے تھے, انہیں کافی دیر کے بعد اطلاع ملی, وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے کر آئے. اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کی سب بیویاں جمع تھیں. امی جان عائشہ تو ان کی بیٹی تھی, باقی ساری بیویوں نے فوراً پردہ کر لی. حضرت اجازت لے کر اندر کمرے میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک کے رکھا ہوا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کر کپڑا ہٹایا, حضرت کی زیارت کی, حضرت کی پیشانی کو چوما, اور چومنے کے بعد کہا کہ واہ خلیلہ واہ حبیب, ہائے میرے دوست, ہائے میرے حبیب. سارے 1.25 صحابہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سب سے بڑے عاشق رسول. کہا کہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ, ہائے میرے حبیب, ہائے میرے دوست. اس کے بعد فرمایا طبت حیا و میتا, آپ نے اچھی زندگی گزاری, آپ کو اچھی موت آئی. اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا. ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی, اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئی. اور اس کے بعد باہر نکلے, حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے. کہا عمر بیٹھو, تو وہ غم ایسا تھا کہ وہ سنے نہیں اور کھڑے رہے تلوار لے کر. حضرت ابو بکر رضی اللہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, سارے صحابہ جمع تھے, تو آپ نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا, اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. فرمائیں کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں ہے. اور قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہے نا, اور اس سے پہلے اور بھی رسول آئے ہیں, اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, اللہ کو کوئی نقصان نہ کرے گا. تو جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں جب یہ آیت پڑھی تو میری تو حالت ہی بگڑ گئی, میرے پیر میں کھڑے ہونے کی سخت نہ رہی, میں اپنی جگہ پہ ہی گر گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اور سارے صحابہ کو یقین آ گیا کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کے بعد ہر صحابے کی زبان پر یہی آیت تھی. صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیت آج کے دن ہی اتری ہے, جیسے آیت آج ہی اتری ہے, حالانکہ پہلے بھی قرآن میں موجود تھی, لیکن صحابہ کا ذہن ادھر جا نہ سکا تھا. اچھا, بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے, بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, مرد ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی, کہا کہ میں بھی نبی ہوں, اور بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا, کسی نے نماز کا انکار کیا, ارتداد کی لہر دنیا میں دوڑ پڑی. گویا کہ ایک شکل جو اسلام کی تیار ہوئی تھی, ایک ماحول جو اسلام کا تیار ہوا تھا, وہ ایک دم اچانک ٹوٹ پڑا. اتنا بڑا سخت وقت امت پر آیا, بادشاہوں کی طرف سے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ میں 1 لاکھ فوج لے کر مدینہ آ رہا ہوں, کوئی 2 لاکھ فوج لے کر مدینہ آ رہا ہے, کہ ہمیں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, اور نعوذ باللہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا تھا کہ ان کا لشکر ملک شام جائے گا, اور دیکھو اس کو روانہ کرنا ہی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اور یہ سارے مسائل نظروں کے سامنے آ گئے, تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ حضرت اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے, کیونکہ اتنا بڑا ان کا لشکر ہے, وہ جب جائے گا تو مدینہ خالی ہو جائے گا, اور دشمن مدینہ پر حملہ کر دیں گے, اور مدینہ میں اللہ کے رسول کا خاندان ہے, اللہ کے رسول کی 9 بیویاں ہیں, تو کہیں کوئی سخت حال نہ پیش آ جائے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو منشأ نبوت کو سمجھنے والے آدمی تھے, میں نے شروع میں بات کہی تھی, حالات جتنے چاہے سخت ہو جائیں, جتنی چاہے مشکلیں نظروں کے سامنے کھڑی ہو جائیں, اللہ کی قسم ہمارے حالات کا حل, ہمارے مسائل کا حل اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ہے, اللہ کے رسول کے دین میں ہے.
اللہ کے رسول کے پاکیزہ احکامات میں ہیں، ہم ان حالات میں اللہ کے دین پر جمیں گے، اللہ اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھائے گا، اللہ اپنی قدرت سے مسلمانوں کو عزت دے کے دکھائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسامہ کا لشکر جا کر رہے گا، جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ ابو بکر کی مجال نہیں کہ ابو بکر ان کے لشکر کو روک لے، اور اس موقع پر لوگوں نے متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کا کیا ہوگا، اللہ کے رسول کے خاندان کا کیا ہوگا۔ کہا کہ ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دیں اور انہیں شہید کر دیں اور ان کی تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے درندے آئیں اور آ کر ازواج مطہرات کی لاشوں کو نوچتے پھریں، ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین میں کمی آ جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اللہ کی راہ میں روانہ کیا اور پورا مدینہ خالی کروا دیا، کہا کہ میں بھی نکلوں گا، سب اللہ کی راہ میں نکلیں گے، سب کو اللہ کی راہ میں نکالا، اللہ کے رسول کی پاکیزہ تعلیم پر کھڑا کیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی برکت اللہ نے ساری دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب قائم کر دیا، اور سارے دشمنوں نے ہمت ہار دی کہ ان کا اتنا بڑا لشکر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو مدینہ میں کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دین کو اپنی زندگی میں دیں، جگہ دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، ہمارے نبی کی زندگی صرف یہ 12 دن کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کی زندگی صرف یہ ربیع الاول مہینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کی زندگی تو ساری زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے کہ ہم جئیں تو عاشق رسول بن کر، ہم مرے تو عاشق رسول بن کر۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو زندگی میں جگہ دینا ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو جگہ دیتا ہے۔ بڑے زمانے گزر گئے حضور کی زندگی کو چھوڑ کر، بڑے زمانے گزر گئے اللہ اس کی رسول کو ناراض کر کے۔ پیارے بھائیوں، حالات بڑے سنگین ہیں، آسمان و زمین کے تیور بدلے ہوئے، دریاؤں اور سمندر کے تیور بدلے ہوئے، اور قوم مسلمانوں پر مسلط ہو رہی۔ یہ سارے حالات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، ہم لوٹیں اپنے سبق کی طرف، ہم لوٹیں اپنی اصل زندگی کی طرف۔ اللہ اپنے قدرت سے ہمارے کام بنا کے دکھائے گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھنا بھی ہے اور آپ کی زندگی کو سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں، اس کے لیے 3 محنتیں کرنی ہیں۔ آج فتنوں کا بڑا سخت دور ہے، ان تینوں کام پر اگر اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ان تینوں کاموں سے ہم جڑنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کرے گا۔ ایک کام ہمیں اس وقت میں یہ کرنا ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، ہم علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ جیسے جب وبا کا دور ہو اور امت ڈاکٹر سے دور ہو جائے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہلاکت تک پہنچیں گے، فتنوں کا دور ہو اور امت علماء سے کٹ جائے، اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ امت گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ لہذا علماء سے جڑیں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ایک ایک مسئلے علماء سے پوچھ کر صحیح دین سیکھ کر اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں، ایسے روح بھی پیارے بھائیوں بیمار ہو جاتی ہے۔ حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، اور حب جائے، حب مال ہے، یہ سب بربادیوں والے جذبے ہیں۔ بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ اور بد اخلاقی اور بے حیائی، اور آنکھ قابو میں نہیں آتی، آنکھ قابو میں نہیں ہے، بہت چاہتے ہیں لیکن آنکھ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ان ساری بیماریوں کی ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اللہ والوں کی
सोहबत इंसान को बहुत ऊंचा लेके चली जाती है, बहुत आगे लेके चली जाती है। हमारे एक बुजुर्ग थे हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा था, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद मेरी जीत का सहारा, तेरे आशिकों में जीना तेरे आशिकों में मरना, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, अब तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना उसे आ गया है मरना। अल्लाह वालों की सोहबत जिंदगियों का अंदाज बदल देता है, रात और दिन के अंदाज बदल देता है। हम अल्लाह वालों से दोस्तियां करें। और तीसरा एक बड़ा खूबसूरत सा काम है दावत और तबलीग की खूबसूरत मेहनत, इसमें मुस्बत बनकर और अखलाक के साथ इखलास के साथ हर एक को अपना समझकर, हर मुसलमान को अपना भाई समझकर दर दर जाना, घर घर जाना, दरवाजों की कुंडियां खटखटाना, लोगों की दाढ़ियों में हाथ लगाना, उनकी मिन्नत समाजत करके उन तक अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना, दीन पर लाने की कोशिशें करना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी दर बदर कभी उनके घर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, गर्नाथा की गलियों में, तिब्बत के कोहसारों में, चीन की राह गुजारों में, दिल्ली के मीनारों में, कश्मीर के पहाड़ों में, निशान हमारा है निशान हमारा है। मुस्बत बनकर दीन की मेहनतों में लगना, इंशाअल्लाह ये काम करेंगे अल्लाह दुनिया भी बना के दिखाएगा, अल्लाह आखिरत भी बना के दिखाएगा। इसे हम सब नियत करें, इन अमाल में इंशाअल्लाह जुड़ेंगे और इन तीनों मेहनतों का इंशाअल्लाह इनसे जुड़कर इनका ताउन इंशाअल्लाह करने वाले बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा अल्लाह के फजल से हमने भी उसकी एक बुनियाद डाली। हमारे एक मुफ्ती वासिफ साहब हमारे दोस्त हैं, और खुर्शीद हजरत साहब हैं, कारी अल्ताफ साहब हैं, मुफ्ती आसिफ साहब हैं, और भी अहबाब हैं, और अल्लाह का फजल से बंदा भी उसमें शरीक है। एक मदरसे की बुनियाद डाली है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मालेगांव हीरापुरा के पास में। अभी एक मस्जिद में आर्जी तौर पे मदरसा शुरू है, जब मदरसे की तामीर इंशाअल्लाह होगी तो मदरसा वहां मुंतकिल होगा, और उम्मीद यह है कि देवबंद के तर्ज पर पूरे मदरसे को इंशाअल्लाह उठाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज के बाद उस मदरसे का चंदा भी होगा और मदरसे के अहबाब बाहर खड़े भी होंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप जो है अपने अपने जितनी ताकत है मदरसे का ताउन करने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाए, अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।